تو اس لیے جو صحیح سلامتی کی راہ صرف صراط مستقیم وہ وہی ہوگی جو آنے والے مسلمانوں اور مومنین کو دونوں دائروں میں رہنمائی باہم پہنچائے، پبلک لائف میں بھی، پرائیویٹ لائف میں بھی. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس آقا کے صحابہ اور اس آقا کے اہل بیت دونوں کو ماننے کا اقرار کرو تو آپ ان کی زندگی کو پا گئے. اگر کسی ایک پر رہو، ایک پر، تو پھر آپ نے ان کی پوری زندگی نہیں پائی. اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں کامل نمونہ ہے. تو رسول کی زندگی کون سی؟ دنوں کی یا راتوں کی بھی؟ دنوں کی بھی، راتوں کو بھی. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں پورا کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو دونوں کا کہہ دیا. تو آپ کی زندگی پورا اس میں نمونہ ہے. تو جب پورا نمونہ ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کس کے ہوئے زیادہ؟ اہل سنت کے ہوئے نا. حسین تو ہیں ہی نہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانی سے اہل سنت کا جو بنیادی تصور تھا خلافت کے بارے میں اس کو ایسی روشنی بخشی کہ اب تک قومیں اس کی روشنی میں چلتی رہیں. تو ایک شخص نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آپ سنی اگر اپنے عقیدے پر غور کریں تو دل و جان سے یہ کہیں گے ہمارے ہیں حسین. کیوں؟ ان کی راہ نے ہمیں بتایا کہ پہلے تینوں خلیفہ بھی حق تھے، علی بھی حق تھے. علی مرزا ان تینوں کے خلاف نہیں اٹھے اور حضرت حسین ظالم کے خلاف اٹھے. تو اب ایک عبادت ترازو لینے اور دینے کی ایک ہونی چاہیے. اگر ہم ایک ہی پیمانے پر سوچیں تو حضرت حسین آپ کے بڑے محسن ہیں. آپ سب سے زیادہ، مجھے طالب علم بھی سوال کرتے ہیں کہ حسین کی شخصیت کے بارے میں ایک ریمارک کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت تو میرے لیے یہ سرمایہ فخر ہے. حضرت حسین سرمایہ فخر سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان خلافتوں پر تصدیق کا نشان ان کی اس عظیم قربانی سے قائم ہوا.